الحمد لله الذي وكفى بالله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإطرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ جل شانہ کی ابو سنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ مبارک کی فضیلت اور کچھ مسائل پر گفتگو ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ اور حق بیان کو سن سنا کر دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں تک پہنچا کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، سورۃ الجمعہ کی 2 آیات مبنیات جو ہیں وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، ندا دی جائے، بلایا جائے، پکار ہو، تو فوراً یعنی پھر ہیل و حجت کا کوئی بھی آپ کے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرمایا فسعوا، سعی کرو، لپکو، کوشش کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، کاروبار چھوڑو۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ کیونکہ دن کے وقت نماز جمعہ کی وقت ہے، نماز جمعہ کا یعنی ظہر کے نعم البدل اور جمعے کا نعم البدل ظہر ہے، تو جمعے کا دن جو ہے اس وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فرمایا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ قدر جانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، قدر نہیں جانو گے تو پھر حالات جواب تو دینا پڑے گا، سوال رب لم یزل کی بارگاہ سے ہوگا۔ اب باقی نمازوں اور جمعے میں ایک فرق ہے۔ باقی نمازیں امیر، غریب، مقیم، مسافر، مرد، عورت، بیمار، تندرست، سب کے اوپر فرض ہے۔ لیکن جمعے کے اندر ایک فرق ہے،
کہ مسافروں کو بھی اجازت ہے، رعایت ہے، اور خواتین کو بھی رعایت ہے۔ خواتین کو بھی رعایت ہے کہ وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتی تو اس کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھے گی، وہ ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ جمعے کے لیے خطبہ اور جماعت یہ ضروری ہے۔ اب مجمع بڑھانے یا دیگر معاملات کے لیے خواتین کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، بعض لوگ جو ہے نا چھت پر خواتین کے لیے اہتمام کرتے ہیں، چھت پر، مسجدوں کی چھتوں پر نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو آج کے حالات ہیں اور واقعات کے پیش نظر یا تو پھر ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ خواتین کو پہلے ہی کہا جائے کہ آپ آ جائیں۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ادھر سے خواتین بھی آ رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، یہ معاملات جو ہے نا غیر مناسب ہیں۔ اور پھر جن حالات میں جس طرح سے خواتین کا مجمعوں میں جانا ہوتا ہے وہ ہم بھی واقف ہیں، آپ بھی واقف ہیں کہ فل انہوں نے میک اپ کر کے تیار ہو کے جانا ہوتا ہے، چاہے وہ مجلس ذکر کی ہو، محفل ذکر مصطفیٰ کی کیوں نہ ہو، یا اجتماع جمعہ کیوں نہ ہو، یا اجتماع عیدین کیوں نہ ہو، صلاۃ التسبیح کا اجتماع کیوں نہ ہو، خواتین جو ہیں اپنے آپ کو مینٹین کر کے باہر نکلتی ہیں، جبکہ یہ غیر شرعی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان میں بھی جانا، اس پر بھی حکم ہے کہ خواتین جو ہے پہلے نمبر پہ نہ جائیں، اگر جائیں تو مکمل باپردہ طریقے سے جائیں، وگرنہ حالات ہمارے سامنے عید کا دن ہوتا ہے یا شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، یا 10 محرم آ گئی تو خواتین جا رہی ہیں، لین لگی ہے، میلہ لگا ہوتا ہے، تو بھئی جانا تو اصالِ ثواب کے لیے ہے نا، تو لازمی تو نہیں ہے کہ 10 محرم کو یا آپ جاؤ آگے پیچھے جا ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا خواتین کے لیے نماز جمعہ جو ہے وہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ آگے اللہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کیا کہ جب کاروبار چھوڑ دو گے، تمہارے حق میں بہتر اگر تم علم رکھتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، نماز پڑھ چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پتہ چلا اللہ کے ذکر میں ہی کامیابی ہے، اور دعا مانگا کرو اللہ ذکر والی زندگی تے فکر والی زندگی دے، ذکر و فکر والی زندگی ہو۔ تو باہر کے اب جمعے کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل، حالانکہ پچھلے جمعے بھی ایک دو چیزیں میں نے ڈسکس کی، لیکن ہم فوری بھول جاتے ہیں۔ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، ہو رہی ہو اس وقت سے لے کر جماعت تک، یہ جو وقت ہے نا، اس میں کسی کو یہ بھی کہنا خاموش ہو جائے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے، اب ایک بندہ اذان ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھے اور یہاں آ کر کسی کو کہے پیچھے چلے جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں سے وہاں کھڑا ہے، آگے جگہ خالی ہے تو گردنیں پھیلان کر آنا بھی منع ہے خطبے کے دوران۔ کسی کو یہ کہنا خاموش ہو جاؤ یہ بھی جائز نہیں ہے، جبکہ اللہ کے کہا تو اچھا ہی کام جا رہا ہے، بھئی آپ چپ ہو جائیں، نہیں، یعنی کہ یہ آداب ہیں۔ پھر اسی طرح آئیے حدیث پاک سماعت فرمائے حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اللہ آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، حسب استطاعت جس چیز کی ضرورت ہو طہارت کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پرسکون بیٹھے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، یعنی اگر فرض کریں تھوڑی بہت جگہ ہے، اب بندہ آ کے اپنی نہ اڑا دے، حدیث کے جملے سماعت فرمائیں یہ میرے نہیں ہیں، میں کون ہوتا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھ لے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، یعنی پھر نماز پڑھ لے، اس سے مراد پہلی سنتیں فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے لیے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا انعام دیتا ہے، یعنی حساس مسئلہ کیا ہے کہ ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ٹھیک ہے بڑا پن ہے، لیکن وہ آپ یہاں مسجد میں آ کر نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی جٹ صاحب ہے، نہ کوئی ارائی ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی کسی بھی عہدے کا ہے، لیکن وہ اللہ کے گھر میں آیا، سب برابر ہے۔ عموماً جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے چودھری صاحب کی جگہ چھوٹی ہوتی ہے پہلے، ان کی جگہ پہ کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ان کی جگہ پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے گھر کے اندر بھی ہمارے اندر ہم نے یہ چیزیں پیدا کر لی ہیں۔ قبرستانوں میں چلے جاؤ تو وہاں پر میں اپنے نشتر کے قبرستان میں ایسا معاملہ ہے، ایک سائڈ پہ رانا برادران کی قبریں ہیں، یہاں پہ رانا برادران کے بغیر کوئی دفن نہیں ہوگا۔ یار کیا ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے، اور مر کے کوئی رانا نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، میت ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے تیرا میرا نام مٹتا ہے، موت کے بعد بندے کا سب سے پہلے نام مٹتا ہے، اور اس کے بعد جو جسمانی ساخت کی بات کرو تو یہ ناک ڈھیلی ہوتی ہے انسان کی۔ عزیزان گرام قدر، اس لیے مسجد میں آ کر بھی ہمیں جہاں جگہ ملے خوش بختی سمجھنی چاہیے، یار ہمیں یہاں جگہ مل تو گئی ہے نا، نماز پڑھنے کا موقع مل گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر فرمایا، اس میں ایک ساعت ایسی ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی۔ اور ہاتھ کے سہارے سے حضور نے فرمایا یہ تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ اور آگے اگلی حدیث میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابو برتا کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والد سے ساعت جمعہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث سنی ہے؟ دیکھیے صحابہ کی محبتیں ہیں نا، یہ بھی محبتیں ہیں، بڑے پیار بھرے انداز سے، اور حدیث سیکھنے کا انداز بھی دیکھو۔ یار یہ تو دس ایک گل تو سنی ہے دے بارے، اپنے ابے جان کو سنی ہے، سرکار دے بارے جمعے دی فضیلت دی کوئی حدیث سنی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ساعت، وہ گھڑی امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھے جانے تک ہے۔ وہ گھڑی
امام جب عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے لے کر نماز پڑھے جانے تک یعنی وہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو بھائی پھر نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا، ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ گناہ کبیرہ نہ کر سکے، گناہ کبیرہ نہیں کیا تو پھر تو بخشش ہے، جو جیسا کہ زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، ماں باپ کو ستانا، حق مارنا، کم توڑنا، زیادتی کرنا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہیں۔ اور گناہ کبیرہ جو ہے وہ جب تک ہم اللہ کے حضور سچے دل سے معافی نہیں مانگتے ان کی معافی نہیں ہے۔ ہاں وہ اللہ ہے، جب چاہے بندہ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ بخشش کا دروازہ چونکہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہمیں ہر وقت چاہے کتنا بھی کوئی شرابی ہے، زانی ہے یار، لیکن وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے نا، اللہ اس کی بخشش کر دینا ہے۔ ہمیں ظاہر نہیں دیکھنا، ہم نے اس کا کردار نہیں دیکھنا، آیا تو اللہ کے گھر میں ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اب ایک بندہ پہلے دن نماز کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ٹیڑھا کھڑا ہے، میڈا کھڑا ہے، جیسا بھی کھڑا ہے وہ کھڑا تو ہے نا، نشے کی حالت میں آ گیا، پاگل دیوانہ مجنون جنون کی حالت میں آ گیا، تو وہ آیا تو اللہ کے گھر پہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، یوم جمعہ کی بات ہو رہی ہے۔ یوم جمعہ، یہ جمعہ المبارک کا دن بڑی برکتوں کا حامل ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے، قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی جمعہ المبارک کا دن عظیم ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پہلی خوبی۔ اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو۔ ہاں مانگنی بھی تو یہ بھی ہے، مانگنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بندہ پھر اللہ معاف فرمائے آیا بھی مسجد میں ہو، ایسا ہوتا ہے، آتا بھی مسجد میں جوتی چرا کے چلا جاتا ہے، ہاں جی آتا بھی مسجد میں، پھر کہتے ہیں مسیحتیں چکی ہے نا، اللہ نے کرنا ہے۔ بعض کا کو بھی ایک مذاق بات کر رہا ہوں کہ وہ پنکھا اتار کے لے جاتا ہے، ٹوٹیاں اتار کے لے جاتا ہے، جی میں آج اللہ نے کرو لائی ہے تسی کون ہوں دے یعنی کہ یہ سوچ ہماری دیکھیں کیسے۔ تو میرے دوستو ناجائز اور حرام چیز نہ مانگے، اور فرمایا کہ جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، عظمت والا فرشتہ، آسمان اور زمین میں، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں کیوں کہ قیامت نہ آ جائے۔ ہر جمعے
کون؟ ہر مقرر فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر، یعنی سمندر بھی، ہوا بھی، پہاڑ بھی خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اچھا کئی دوست نے حالے قیامت نہیں آ سکتی، بڑا کچھ ہونا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت آگے کوئی کسی کا چل سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہر مقرر فرشتہ بھی خطرہ محسوس کرتا ہے، آسمان اور زمین بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں، ہوا بھی، پہاڑ بھی نہیں خطرہ محسوس کرتا، تو یہ پاپی انسان نہیں کرتا۔ حقیقت ہے، کم تولنے والا نہیں ڈرتا، جھوٹ بولنے والا نہیں رب سے ڈر رہا، غیبت کرنے والا نہیں رب سے ڈر رہا، مرنے سے نہیں ڈر رہا، تو انسان ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دوست، وقت کو یاد کر، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھری کو کہتے ہیں کاٹ میرے اسماعیل کی گردن کو، چھری کہتی ہے میرے رب کا حکم ہے، کیونکہ تو بھی تو اس کے حکم کے آیا ہے، اس پروردگار کے حکم کے لیے آیا ہے۔ میرے رب کا حکم ہے کہ اگر میرے اسماعیل کے بال بھی کاٹ دیا تو جہنم میں ڈال دوں گا، میں تو جہنم سے ڈر رہی ہوں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کئی نمازیں چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ہیں، میرے یہ دکاندار حضرات مارکیٹ کے دوست ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، واش روم استعمال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، نماز کھڑی بھی ہو رہی ہوتی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، منہ ہاتھ دھو کے چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں، پانی پی کے چلے جائیں گے، میں منع نہیں کر رہا، پانی پی کے چلے جائیں گے، یعنی دیکھ، میں کہتا ہوں سوچ تو صحیح یار، کہ اللہ کے گھر تک آ گیا اور تجھے توفیق نہ ہوئی کہ تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ یہ سوچ والی بات ہے۔ جو سرکار نے فرمایا اللہ رب اپنے بندے سے جب ناراض ہوتا ہے نا تو روزی رزق بند نہیں کرتا، بیمار نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، مشکل نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا۔ عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ اپنے بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جملہ چھوٹا نہیں ہے، قابل غور ہے یار۔ اور اسی زبان میں صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز قبول ہوگی؟ فرمایا جب دوسری نماز کے لیے دل تڑپے، دل میں خیال آئے، سمجھو اثر زور کی پڑھ لی ہے نا تو اثر کے لیے دل میں خیال آئے، سمجھو زور کی قبول ہو گئی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، خدا را وقت کا کوئی پتہ نہیں، اگر یہ مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، دوپہر میں تو خاص کر کوئی گاہک شاک ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو جو میری قسمت کا ہے نا وہ مجھے مل کے رہنا ہے، وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ کاش ہمارا یہ تقویٰ ہو جائے تو کامیابی ہے۔ اب میں گرمی کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا، بلکہ ریکویسٹ بھی کروں گا، جتنی گرمی ہے یہ کاروں پہ جانے والے ہیں نا، جتنے دوست جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو کم از کم 2-4 بوتلیں ٹھنڈے پانی کی ساتھ رکھ لیا کریں۔ راستے میں کوئی ریڑھی والا کھڑا ہے، کوئی بیچارہ پاپڑ بیچ رہا ہے، کوئی چنے لگا کے کھڑا ہے، کوئی دھوپ میں کھڑا ہے نا، گاڑی روکو اس کو پانی کی بوتل دے دو، وہ خوش ہو گیا، رب بھی خوش ہو گیا۔ ہاں یہ آزما کے دیکھ لو، بڑی خوشی ہوگی۔ پانی کی ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل کیا ہوگا؟ نہ آپ منرل واٹر لیں، اور اگر آپ وہ دے دیں تو پھر تو مدینہ مدینہ ہے نا۔ اگر آپ گھر کے ہی نلکے سے یا ٹینکی سے جو آپ خود پی رہے ہیں وہی فریج میں، فرض کریں ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں روز یہاں سے داتا دربار یا سیکٹریٹ تک جاتا ہوں یا ہائی کورٹ تک جاتا ہوں یا میں ماڈل ٹاؤن تک جاتا ہوں، تو وہ روز جاتا ہے، صبح 8 بجے جاتا ہے، 9 بجے جاتا ہے، 10 بجے ڈیوٹی پر جاتا ہے، تو وہ 2-4 بوتلیں رات کو رکھ دے، صبح اٹھے سب سے پہلے گاڑی کو صاف کرنے سے پہلے بلکہ وہ بوتلیں رکھے، راستے میں جائے دیکھے یار یہ بندہ کھڑا ہے اس کو پانی دے دے، بڑا رب خوش ہوگا۔ دوسرا عمل یہ کر لیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر پیالے مٹی کے 2-4 لے کے رکھ، اس میں پانی، صبح سویرے اٹھ کے نماز بھی پڑھیں،
اور پھر جب نماز پڑھ کے چھت پہ جائیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیں، پھر تازہ ہوا، پھر ان میں تازہ روز پانی ڈال دیں۔ دانا دن کا اگر توفیق ہے تو دانے کے لیے ایک کنالی رکھ دیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ کوئی بھی بات ہے، بریانی کھائی ہو نا بندے نے تو اس کے ساتھ رائتا سلاد ہو نا تو بندہ زیادہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک بھی لگی ہو پھر ساتھ یہ لوازمات ہو تو زیادہ۔ اور اگر اتنی جگہ پر جہاں پر آپ نے پانی رکھا ہے اتنی جگہ پر سایہ کر دیں، میں کہتا ہوں پھر تو پرندے دعاؤں کے انبار لگا دیں گے، پھر دیکھنا تیرے گھر میں اللہ کی رحمت کے نظارے آ جائیں گے۔ بس یہ اس گرمی میں آپ تہیا کر لیں، آج جائیں ایک راستے میں گاڑی اللہ نے دیا، بے شک موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں، شاپر میں 2 بوتلیں رکھ لیں، 4 رکھ لیں، یار راستے میں کسی کو دے دیں گے، مزدور کھڑے ہیں اس کو پلا دیں گے، اس کو کہیں گے یار یہ لو ٹھنڈا پانی پیو۔ بڑی دعائیں نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ چھوٹے ان کا اجر بڑا ہے، ایسے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا